کہ اللہ تعالیٰ نے اس برین پاور کو لاک لگایا ہوا ہے، مگر اب حقیقت کی طرف اگر ہم آئیں تو کیا خیال ہے ہم اپنا دماغ پورا استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو ہم لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کہ یہ اس دماغ کی ہی وجہ سے سامنے آئی یہ چیز جس کو ہم اے آئی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ انسانی دماغ، انسانی سوچ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ السلام علیکم، نالا شہر کے آنے والے ہم دوستوں کے دکھتا دیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دماغ اور اس کی پاور پر ہے۔ دماغ کی بھی ایک پاور ہوتی ہے، جس طرح ہم انگلش فلموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سپر پاورز، وہ ساری یہ ان سے کنٹرول ہوتی ہے۔ تو جب میں نے بات کی ہے آج دماغ کی پاور اور سپر ہیروز اور انگلش کی، تو ایک میں نے چیز دیکھی تھی، ایک آئیڈیا سنا تھا، ایک انگلش مووی تھا، مووی دیکھی، کچھ نے اس پہ اپنی بھی، کچھ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا یہ غلط ہے۔ اب وہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں، مگر اس آئیڈیا پہ کی بات ضرور کروں گا میں، جو آئیڈیا اس فلم میں پیش کیا گیا۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جب انسان کی تکمیل ہو رہی ہوتی، پریگنینسی کی حالت میں ہوتا ہے انسان، اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے لوتھڑا جو بنا ہوتا ہے، اس لوتھڑے کو کنورٹ ہونا ہوتا ہے ایک ڈھانچے میں۔ تو اللہ نے انسانی باڈی کے اندر ایک چیز رکھی ہوتی ہے، ایک ایسا کیمیکل رکھا ہوتا ہے جو اس بچے کو، جس نے پیدا ہونا ہے، اس بچے کے دماغ کو بناتا ہے، اس کی ہڈیوں کو بناتا ہے۔ تو وہ اس فارمولے کی کاپی بناتے ہیں اپنی طرف سے، اس فارمولے کو لے کے۔ اب اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کے مقابلے میں ایک انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس مووی میں۔ تو ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ جی ایک انسان کا جو دماغ ہے وہ صرف اور صرف 10 سے 12% چلتا ہے، باقی لاک لگا ہوا ہے، یعنی کہ وہی پرو ورژن اور فری ورژن۔ وہ دکھاتے ہیں کہ فری ورژن میں جو ہے، فری ورژن میں وہ انسان ہے جو ایک عام روٹین دی ساری چیزیں کر رہا ہے، مگر پھر وہ آگے دکھایا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر کہ وہ ساری چیزیں جب اس کا دماغ انلاک ہونا شروع ہوتا ہے، وہ پرو کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، وہ ایک سپر پاور بن رہا ہے، تو پھر وہ کیا کیا چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو تھا کہ مووی کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس برین پاور کو لاک لگایا ہوا ہے، مگر اب حقیقت کی طرف اگر ہم آئیں تو کیا خیال ہے ہم اپنا دماغ پورا استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو ہم لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کہ یہ اس دماغ کی ہی وجہ سے سامنے آئی یہ چیز جس کو ہم اے آئی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ انسانی دماغ، انسانی سوچ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ ڈیٹا یا وہ چیز جو پہلے صرف اور صرف ٹیکسٹ کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں جو تھی، وہ انٹرنیٹ پہ محفوظ تھی، اور اس کو ڈھونڈتے تھے صرف وہ لوگ جو ان چیزوں کو جانتے تھے۔ مگر پھر اے آئی آیا، اے آئی نے ایک چیز لانچ کی جس کا مطلب یہ تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ٹیکسٹ یا کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے، وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے آڈیو میں، ویڈیو میں، جس طرح بھی وہ چاہے ہم۔ تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے ایک چیز بنائی کہ وہ جتنا ڈیٹا اس نے رکھا ہوا تھا، اس سارے ڈیٹا کو یوٹیلائز کیا جائے۔ یہاں پہ ایک لطیفہ کہہ لیں، ایک بات کہہ لیں جو دماغ میں ہے، یہ میرے ایک بندہ تھا بہت سہولت پسند، تو سہولت پسندی میں اس نے کیا سوچا، ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ یار میں کوئی ایسی مشین یا ایسا کوئی روبوٹ تیار کرواؤں کہ جو میرے سارے کام کر سکے۔ اس نے دنیا میں اعلان کروا دیا کہ جی مجھے ایک ایسی مشین یا ایسا روبوٹ چاہیے جو میرے سارے کام کرے فوراً سے بیٹھ۔ اب دنیا کے سارے سائنٹسٹ آئے، سب لوگوں نے اپنی اوپینین دی، رائے دی، ایک بندے کے آئیڈیا پہ اس پہ دماغ نے کلک کر لیا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب اس نے وہ مشین بنائی، سارا کچھ بنا کے اس کو پیش کرنے کا بعد جب وقت آیا تو لوگوں کے ہجوم میں وہ بیٹھا ہے، اس کے پاس وہ تیار ہو کے اس کا شاہکار آ گیا۔ وہ کیا تھا کہ جی وہ ایک ریموٹ تھا، اس نے اس کو دیا، اس نے کہا کہ جی یہ وہ ریموٹ ہے، اس ریموٹ کے اندر آپ جو بھی
انسٹرکشن اس روبوٹ کو دیں گے، یہ آپ کے لیے ساری کی ساری چیزیں کرے گا۔ اس نے اچھا، اس نے اس کے آگے اور کوئی بات نہیں سنی، اس نے اس کا روبوٹ پکڑا اور پکڑ کے دیوار پہ دے مارا۔ اس نے کہا یار میں نے تجھے اتنے پیسے دیے، یہ سارا کچھ کیا، تو اب کہنا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ کرنا تو روبوٹ نہیں ہے بھائی میرے، کرنا تو اے آئی نہیں ہے، کرنا انٹرنیٹ نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کروانے کے لیے جو یہ دماغ چاہیے نا، یہ اس اے آئی کے اندر نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک آئینہ ہے، اور یہ آئینہ کتنا پاورفل ہے، وہ آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اب بعد میں کہہ رہا ہوں اس مشینری کی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے ریفرنس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر استعمال جو ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے۔ اس کا اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ تو تھا وہ ایک پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ہم استعمال کو استعمال کر کے سامنے لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں ہر چیز پہ ہر چیز عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کرنے یا ان کو گننے بیٹھ جائیں تو زندگی تمام ہو جائے گی، کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ استعمال کی پاور کو تو آپ بھول ہی جائے نا، جس پہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے، ابھی تک کر رہی ہے۔ تو بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دماغی پاور کو کیسے استعمال کریں، کیسے ہم اپنی سہولت کی طرف اس کو لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود سے ہم کلام ہونا پڑے گا۔ وہ جس طرح اس نے ریموٹ توڑا تھا نا کہ یہ سارا کچھ کیا میں ہی کروں، اس چیز کو سمجھیے گا۔ جس طرح ہم اپنے شوق کی لسٹ میں یہ ساری سکرولنگ رکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ رکھ رہے ہیں، اگر جہاں پہ ہم اپنے شوق کا تھوڑا سا موڑ کے اس کو انسانیت کی طرف لے جائیں، خود کی طرف لے جائیں، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم انسانیت کے زینے طے کریں گے تو ہم ایک اچھے انسان بنتے جائیں گے۔ میرے خیال میں انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی پہ ڈپینڈ ہونا چھوڑ دے، مالی لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، یا کسی بھی ایک چیز کی وجہ سے جب وہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ڈپینڈ کرے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات نے کیا کچھ نہیں ہے جو تم کو دیا ہے، تمہیں سانسیں دی، تمہیں دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ دیا، لوگوں کو پرکھنے کا ذریعہ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ صرف یہی ہے کہ بات صرف اسی دماغ کی ہو رہی ہے، اسی شعور کی ہو رہی ہے۔ اگر آج یہ ہمارے پاس ہے تو ہم یہ اے آئی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ہم خود کے لیے وہ ساری آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں جو ہم صرف سوچتے ہیں۔ آپ جتنی بھی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک لفظ ہے نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کہ ضرورت جس چیز کی ہوگی ہمیں، ہم اسی چیز پہ کام کریں گے۔ تو کیا ہمیں آج سیلف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھ کو میری ذات پہ مکمل کنٹرول نہیں چاہیے؟ میں کیوں لوگوں کے بہکاوے میں آ رہا ہوں؟ میں کیوں لوگوں کی سن رہا ہوں؟ کیا میرا شعور میرے یہ تو کام نہیں کر رہی؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے صاحب عقل بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ جتنا کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے دیا ہے، یہ ہمارے تصرف میں ہے، تو اس کی شان، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ ہم نے اس سے دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کے آگے جھکنا چھوڑ دیا ہے، اور جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو ہم پر ہماری معیشت بھی تنگ ہوگی، پھر ہمارے حالات بھی تنگ ہوں گے، وہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تب سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں زندگی میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارے پرانے بزرگ تھے نا، جو میں نے اپنے بزرگوں کو ایک دفعہ کہتے سنا تھا، کہتے تھے کہ جب ہم پرانے وقت کی بات کہہ رہا ہوں، کہ پرانے وقتوں میں جب کسی سے پوچھا جاتا تھا نا کیا حال ہے تمہارا، تو وہ کہتا تھا جی اللہ کا کرم ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے
دل کھول کے سینہ کھول کے وہ بتاتا تھا، پیچھے اللہ جو بھی ہو. اور اگر آج ہم کسی سے پوچھیں ہاں بھائی کیا حال، ہاں یار شکر اللہ کا چل رہی ہے، ایک تانا زدہ سی زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور پھر اسی انداز میں بات کرتے ہیں. تو بات جو سوچنے کی ہے، جو نظریے کی بات ہے، وہ صرف یہی ہے کہ ہمیں شکر گزاری کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کہتا ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا نوازوں گا. وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں. یہی مانگنا ہمیں پڑے گا، اس پہ یقین ہمیں رکھنا پڑے گا. اس نے تو ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جو کرنا ہے کرو، اور ہم کر رہے ہیں. اور اس فری ہینڈ کی وجہ سے آج ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تھوڑا سا کنگالیں اپنے آپ کو، اس دماغی پاور کو، اس برین کو اچھے کاموں کی طرف لائیں. یہ فالتو کی اسکرولنگ جو ہے اس سے آپ اجتناب کریں، اور اپنی زندگی کے وہ حقیقی جو لمحے ہیں، اپنی فیملی، یہ اللہ نے ہمیں خاندان دیا ہے جو ہماری فیملی ہے، جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ٹائم نکالیں. آج صرف اتنا کیجیے گا کہ آج اپنی فیملی کے ساتھ نکلیے باہر اور ایکسپلور کریں اللہ کے اس بنائی ہوئے شاہکار کو. ابھی یہ صرف سوچ کے دیکھیے گا کہ اگر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف یہ آپ دیکھنے کی حص سے محروم ہو جائیں. اللہ کے شاہکار کو دیکھنا ہی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. اپنی فیملی کو ٹائم دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.